دوسری جنگ عظیم کی مشہور ترین جاسوس ہیروئن نور النساء تھی۔ نور عنایت اللہ خان کی والدہ امریکی تھی اور ان کے والد کا تعلق انڈیا کے شاہی خاندان سے تھا۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بطور برطانوی جاسوس عورت کی جاسوسی کی خدمات سر انجام دی۔ انہیں جاسوسی کے کام کے عوض مرنے کے بعد جارج کراس کا ایوارڈ دیا گیا، جو برطانیہ کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ حال ہی میں انہیں برطانوی حکومت نے لندن میں ان کے مجسمے کی نقاب کشائی کر کے اس کے کارناموں کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نور النساء پہلی جاسوس عورت تھی جس نے وائرلیس آپریٹر کی خدمات سر انجام دی اور جنہیں پہلی جنگی جاسوس ہیروئن ہونے کا اعزاز بھی ملا۔ اس نے فرانس میں مزاحمتی تحریک میں جرمنوں کے خلاف فرانسیسیوں کی مدد کی، اور فرانس جو اس وقت جرمنی کے قبضے میں تھا، یہ فرانسیسی مزاحمت کاروں کی مدد کے لیے وہاں گئی تھی۔ لیکن اس وقت اس کا راز فاش ہوا جب اس کی ایک ساتھی نے اس کی مخبری کی جو ڈبل ایجنٹ کا کام کر رہی تھی۔ انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق نور عنایت اللہ خان کا شجرہ چوتھی نسل میں ٹیپو سلطان سے جا ملتا ہے۔ 13 اکتوبر 1943 میں نور النساء کو جرمن خفیہ ایجنسی گسٹاپو نے گرفتار کر لیا، جہاں سے 2 مرتبہ فرار ہونے کی اس کی کوشش بیکار گئی۔ اس کی تفتیش کے دوران جرمنوں کو اس کے متعلق کوئی ایسی معلومات نہ ملی جس سے اس کا جاسوس ہونا ثابت ہو، کیونکہ اس نے سوائے اپنی ذاتی معلومات کے اور کسی قسم کا مواد انہیں فراہم نہیں کیا۔ اس چھان بین کے دوران تفتیش کرنے والوں کو ایک ڈائری ہاتھ آئی جس میں سے چند خفیہ معلومات کی ترسیل کی تفصیلات سامنے آئی۔ 25 اکتوبر 1943 کو نور النساء فرار ہو گئی، لیکن ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ انہیں 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں اس سے ایک حلف نامہ سائن کرنے کو کہا گیا، لیکن اس نے سائن کرنے سے انکار کر دیا، تو اسے مزید تفتیش کے لیے جرمن لے جایا گیا، جہاں اسے 10 ماہ کے لیے قید تنہائی کی سزا دی گئی۔ یہاں سے نور النساء کو ایک کنسٹرکشن کیمپ منتقل کر دیا گیا، اور 13 ستمبر 1943 کو اس کیمپ میں نور النساء کو اس کے دوسرے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا، جس پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا تھا۔ نور النساء کے علاوہ 20ویں صدی کی ایک اور مشہور جاسوس خاتون ماتا ہری ہے، جسے اس جرم کی پیدائش میں موت کی سزا ہوئی۔ یہ ہالینڈ کی رہنے والی تھی اور ان کا اصل نام مارگریٹ تھا، لیکن جب وہ فیشن کی دنیا میں داخل ہوئی تو اپنا نام ماتا ہری رکھ دیا، جو لوگوں کے لیے بڑا رومانوی تھا۔ وہ انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور دوسرے ملکوں میں رہی اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے خاص طور سے فوج کے اعلیٰ افسروں میں بڑی مقبول تھی۔ جب وہ فرانس میں تھی تو اس کے تعلقات جرمن سفارتکاروں اور فوجی افسروں سے تھے۔ اسی وجہ سے پہلی جنگ عظیم کے دوران اس پر جاسوس ہونے کا شبہ ہوا۔ جب وہ فرانس سے برطانیہ آئی تو یہاں اسکاٹ لینڈ نے اس سے پوچھ گچھ کی، لیکن جاسوسی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس پر شبے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزارتی تھی، اس لیے شبہ تھا کہ وہ جاسوسی کے ذریعے پیسے لیتی ہے۔ جب وہ 1915 میں واپس فرانس گئیں تو انہیں جرمن جاسوسی کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا، اور عدالتی کارروائی کے بعد 15 اکتوبر 1917 میں فائرنگ سکواڈ کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے موت کا بہادری سے مقابلہ کیا، آنکھوں پر پٹی باندھنے سے بھی انکار کر دیا اور فائرنگ سکواڈ کو فلائنگ کس بھی دی۔ موت کے بعد ماتا ہری کی شخصیت پراسرار بنتی چلی گئی۔ جنگ کے بعد جرمن حکومت نے اس سے انکار کیا کہ وہ ان کی جاسوس تھی۔ جب وکلاء نے ان کے مقدمے کا ریکارڈ چیک کیا تو اس میں کہیں بھی ان پر جاسوسی کا الزام ثابت نہ ہوتا تھا۔ ماتا ہری کے اس المیے پر کئی کتابیں لکھی گئیں اور فلمیں بھی بنائی گئیں۔ موت نے اسے ایک رومانوی شخصیت بنا دیا۔ ماتا ہری اپنی نوعیت کی واحد خاتون نہیں تھی۔ جاسوسی کا ادارہ بہت قدیم ہے۔ حکمران رایا کی رائے کے بارے میں معلومات اور ملک میں جو حالات ہوتے ہیں ان سے باخبر رہنے کے لیے جاسوسوں کا تقرر کرتے تھے، جو براہ راست ان کو اطلاعات فراہم کرتے تھے۔ ان جاسوسوں میں شاید عورتیں بھی شامل ہو جن کے بارے میں ہمارے پاس شواہد تو نہیں ہے، مگر جیسا کہ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف برنی نے لکھا ہے کہ عمرہ کے گھروں میں رات کی محفلوں میں جو کچھ ہوتا تھا اس کی اطلاع صبح علاؤ الدین خلجی کو
مل جاتی تھی۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی دیسی ریاستوں میں جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ امکان غالب ہے کہ ان میں عورتیں بھی تھیں، کیونکہ جب 1957 میں انگریزوں نے دلی کا محاصرہ کیا تو ان کے جاسوس شہر کے بارے میں انہیں گھریلو معلومات تک فراہم کرتے رہے۔ یورپی ملکوں میں ہر ملک میں سفارتکاری اور جاسوسی کے ذریعے حالات سے واقف رہتے تھے۔ عورتوں کو جاسوسی کے ادارے میں اس لیے شامل کیا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی خوبصورتی اور دل لبانے والی اداؤں سے بہت جلد اعلیٰ افسروں کے قریب ہو جاتی تھیں، اور کبھی وہ اپنی محبت کا یقین دلا کر اور کبھی انہیں بدنامی سے ڈرا کر خفیہ راز حاصل کر لیتی تھی۔